بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیوں، ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے ذاتی مفاد اور اجتماعی مفاد میں فرق۔ آج ہم بات کریں گے کہ اگر ہم اپنی زندگی کو سامنے رکھ کے فیصلے کرتے ہیں تو ہماری زندگی کیسی ہو سکتی ہے، اگر ہم سب کی زندگی کو، سب کے فائدوں کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے تو پھر ہماری زندگی کیسی ہوگی اور اس کے دوسروں کی زندگی پہ کیا اثرات ہوں گے، اس پہ ہم آج انشاءاللہ بات کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر بھی کریں۔ تو حاضرین، بات یہ ہے کہ ہم جب ایک ایسی زندگی گزارتے ہیں کہ ہمارے فیصلے، ہماری سوچ صرف اپنے فائدے تک محدود ہوتی ہے تو یہ زندگی ایک محدود زندگی ہے جس کا نفع دوسروں کو نہیں پہنچتا۔ اس کی وجہ سے ہماری زندگی تو بہترین بن سکتی ہے اور ہماری زندگی میں راحت سہولت آ سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم آخرت میں جنت حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں، تو اس کے باوجود ہماری زندگی سے دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچتا، کیونکہ ہم نے تو صرف اپنی جنت بنائی، ہم نے تو صرف اپنی دنیا کو جنت نما بنانے کی کوشش کی۔ یہ ہے ذاتی مفاد والی زندگی، جبکہ اس کے مقابل وہ دوسری زندگی ہے جس میں ہر عمل میں انسان یہ سوچتا ہے کہ میری ذات سے دوسروں کو نفع پہنچے، میری ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، جو بھی وسائل میرے پاس ہیں، جو بھی اہلیت، قابلیت، صلاحیت، استطاعت، توفیق، جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے وہ اس چیز پہ خرچ ہو جائے کہ دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ یہ ہے اجتماعی مفاد والی زندگی، اور اس کے اثرات دور رس ہوتے ہیں، یہاں تک کہ قیامت تک آنے والے آخری انسان تک اس کے اثرات پہنچتے ہیں۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کون سی زندگی اپنے لیے چوائس کرتے ہیں، اجتماعی مفاد ہمیں عزیز ہے یا ذاتی مفاد عزیز ہے، اور اس کا فیصلہ صرف زبانی کرنے کا مطلب کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، اس کے لیے عملی طور پہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ ایک مثال سے بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 3 دوست سفر کر رہے تھے، ایک جنگل سے ان کو گزرنا ہوا تو وہاں انہیں ایک پھلدار درخت نظر آیا۔ تینوں نے پھل کھایا، اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہمیں بھوک لگی تھی اور ہمیں یہ پھلدار درخت مل گیا اور ہماری ضرورت پوری ہو گئی۔ ایک دوست نے کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں یہ پھل کھلایا۔ دوسرے نے کہا کہ اللہ جس نے یہ درخت لگایا ہے یا اللہ اس کو بہت زیادہ اجر عظیم عطا فرما۔ تیسرے دوست نے ایک فیصلہ کیا، اس نے کہا کہ میں اللہ کا شکر تو ادا کروں گا لیکن میں عملی طور پہ اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ اس نے اس درخت کے اس پھل کے بیج جمع کیے اور ان بیجوں کو بہت بڑے علاقے میں اس نے اگا دیا۔ اب اس کے لیے اس نے پانی فراہم کیا، محنت کی، وقت گزرا، وقت لگا، محنت بھی ہوئی، مشقت کی، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ ایک بہترین باغ تیار ہو گیا، اور وہ جو ایک درخت تھا اس جیسے بہت سارے درخت لگ گئے اور اس پہ ڈھیر سارا پھل لگ گیا۔ اب لوگ وہاں پہ آتے اور پھل کھاتے، مفت میں کھاتے۔ تو جس نے یہ ساری محنت کی، جس نے یہ سارا باغ لگایا، وہ کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیتا، لیکن جو بھی اس باغ میں آتا، جو بھی وہاں سے پھل کھاتا، وہ اس سے ایک سوال ضرور کرتا تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ پھل تو آپ نے کھا لیا، آپ اپنے اللہ کا شکر کیسے ادا کرو گے؟ تو آج کی ویڈیو کا ہمارا بھی سوال یہی ہے کہ ہم اپنے رب کا شکر کیسے ادا کرتے ہیں، اجتماعی زندگی گزار کر، اجتماعی مفاد کے لیے جی کر، یا اپنی ذاتی سوچ تک محدود ہو کر؟ فیصلہ ہم سب نے خود کرنا ہے۔ ملتے ہیں بہت جلد انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ ضرور بتائیے گا آج کی ویڈیو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔